إن الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے سورہ النساء کی آیت نمبر 52 تک ہمارا سبق مکمل ہو چکا ہے. آیت نمبر 53 سے آیت نمبر 56 تک انشاءاللہ آج ہم تلاوت کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ الْمُلْكِ فَإِذًا لَّا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا. أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. إن الله كان عزيزا حكيما. ام لہم نصیب من الملک، تو کیا ان کے پاس بادشاہت کا کچھ حصہ ہے. فَإِذًا لَّا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، تو اس وقت تو وہ لوگوں کو کھجور کی گٹھلی کے نقطہ کے برابر بھی نہ دیں. ام یحسدون الناس، کیا وہ لوگوں سے حسد کرتے ہیں. علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، اس کے اوپر جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا کیا ہے. فقد آتینا آل ابراہیم، تو البتہ ہم نے آل ابراہیم کو دیا تھا الکتاب والحکمہ، کتاب و حکمت. وآتیناہم ملکا عظیما، اور ہم نے ان کو بہت بڑی بادشاہت دی. فمنہم من آمن بہ، تو ان میں سے کچھ ہیں جو اس کے ساتھ ایمان لاتے ہیں. ومنہم من صد عنہ، اور کچھ ہیں جو اس سے رخ پھیرتے ہیں. وکفیٰ بجہنم سعیرا، اور کافی ہے جہنم جلانے کے لیے. ان الذین کفروا بآیاتنا، یقیناً جن لوگوں نے ہماری آیات کے ساتھ کفر کیا. سوف نصلیہم نارا، ان قریب ہم انہیں ایک بہت بڑی آگ میں داخل کریں.
کلما نضجت جلودہم، اور جب کبھی بھی ان کی جلدیں گل سڑ جائیں گی، بدلناہم جلودا غیرہا، تو ہم ان کو تبدیل کر دیں گے اور جلدوں کے ساتھ، لیذوقوا العذاب، تاکہ وہ عذاب کا ذائقہ چکھیں۔ ان اللہ کان عزیزا حکیما، یقیناً اللہ تعالی ہمیشہ سے بڑا ہی غالب اور بڑی حکمتوں والا ہے۔ یہود کا اہل ایمان سے حسد اور بغض بیان ہو رہا ہے، اور اس کی مختلف صورتیں کہ وہ کس طرح سے اہل ایمان سے حسد کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو جبت پر اور طاغوت پر یقین رکھتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، اور جا کر کافروں سے کہتے ہیں کہ تم لوگ اہل ایمان کے مقابلے میں زیادہ ہدایت والے راستے پر ہو۔ اس کی ان حرکتوں کی وجہ سے اللہ نے ان پر لعنت کر دی ہے، اور جس پر اللہ لعنت کر دے اس کا کوئی مددگار نہیں ہوتا۔ اب فرمایا کہ ان کی حالت یہ ہے کہ اگر ان کا بادشاہت میں کوئی حصہ ہو، یعنی زمین و آسمان کے اندر اللہ نے جو خزانے رکھے ہیں اور جو بادشاہت رکھی ہے اس کے یہ مالک بنے، تو فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، یہ ایسے بخیل ہیں کہ کسی کو کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو سوراخ ہوتا ہے اس کے برابر بھی کچھ نہ دے۔ کھجور کی گٹھلی کو اگر آپ دیکھیں نا تو اس پر ایک بائیں یعنی اس کی ایک طرف لکیر ہوتی ہے اور دوسری طرف سے وہ سپاٹ ہوتی ہے، اس پر ایک بالکل چھوٹا سا نقطہ سا ہوتا ہے، ایسے چھوٹا سا گڑھا سا ہوتا ہے۔ یہ معمولی ذرے کے طور پر ضرب المثل کے لیے بولا جاتا ہے کہ کسی چیز کو بہت معمولی سا بیان کرنا ہو، جس طرح ہم اردو میں کہتے ہیں نا تل دھرنے کو جگہ نہیں تھی۔ تل جو ہے وہ کتنا چھوٹا سا ہوتا ہے کہ آپ اتنی سی جگہ بھی نہیں تھی کہ وہاں تل رکھ سکیں۔ تو ایسے ہی یہ محاورہ بولا جاتا ہے کہ کوئی کسی کو نقیر بھی نہ دے، اتنا سا بھی ذرہ بھی نہ دے، یعنی ایسے بخیل ہیں کہ یہ اگر بادشاہت کے مالک بن جائیں تو دوسروں کو ایک ذرہ یا اس کا کچھ حصہ بھی دینے کے بارے میں بخل سے کام لیں۔ اور کیا تم لوگوں سے اس بات پر حسد کرتے ہو کہ جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے عطا فرمایا ہے؟ یعنی اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہود میں سے نہ ہونا، بنی اسرائیل میں سے نہ ہونا تمہیں حسد میں مبتلا کر رہا، جبکہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آل ابراہیم پر بڑا فضل کیا۔ یہاں آل ابراہیم سے مراد بنی اسرائیل ہیں، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آل ابراہیم میں سے ہی، لیکن ان کا حسد اس بنیاد پر تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں سے ہیں، بنی اسحاق میں سے نہیں۔ تو اللہ نے فرمایا بنی اسحاق کو تو اللہ نے بہت فضیلت عطا فرمائی، ان کو کتاب و حکمت دی، بادشاہت عطا فرمائی۔ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام جیسے بادشاہ ان کے درمیان گزرے، نبی گزرے، موسیٰ علیہ السلام جیسے نبی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام جو انبیاء ہیں اسحاق علیہ السلام کی نسل میں سے ہی ہیں۔ تو اس قدر نعمت اللہ نے تمہیں جب عطا فرمائی تھی، تو اس کے بعد اگر اللہ کا فیصلہ کسی اور کو نعمت عطا کرنے کا ہے تو اس میں حسد سے کام نہیں لینا چاہیے، بلکہ سر تسلیم خم کرنا چاہیے۔ اور حسد کس بات کا؟ صرف حسب نسب کی بنیاد پر حسد میں مبتلا ہونے کے بجائے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تم بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن جاتے، اور اس کے نتیجے میں اہل ایمان کو اللہ نے جو شرف عطا فرمایا وہ تمہارا حصہ بھی بن جاتا، مقدر بھی بن جاتا۔ اور یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل کتاب میں سے جو بندہ ایمان لے آئے اس کے لیے دوہرا اجر، پہلے اپنی شریعت پر ایمان لانے کا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا پتہ چلنے پر آپ پر ایمان لانے کا۔ تو اس وجہ سے تمہارے لیے اس میں بھی فائدہ تھا، لیکن برا ہو حسد کا کہ وہ انسان کو اللہ کے فیصلوں کے اوپر بھی نکتہ چینی کا موقع فراہم کرتا۔ حاسد جو ہوتا ہے وہ اللہ پر معترض ہوتا کہ نعوذ باللہ اللہ نے یہ فیصلہ ٹھیک نہیں کیا، یہ میرا استحقاق بنتا تھا، یہ فلاں کو مل گیا۔ تو حاسد یہ چاہتا ہے، بخیل صرف یہ چاہتا ہے کہ مجھے ملے، کسی اور کو نہ ملے، اور حاسد کیا چاہتا ہے؟ مجھے ملے، کسی اور کو نہ ملے، اور جو کسی کو ملا ہوا ہے وہ بھی اس سے چھن جائے، تو وہ اللہ رب العزت پر معترض ہوتا ہے۔ تو یہود کے اندر حسد اور بخل یہ دونوں جمع ہو جائے، اور جہاں یہ دو باتیں جمع ہو جائیں وہاں شر انتہائی بڑھ جاتی کہ انسان بخیل بھی ہو اور حاسد بھی ہو، والعیاذ باللہ۔ تو فرمایا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ، تو اب ان میں سے کچھ ہیں جو ایمان لائے ہیں،
جیسے حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ، اور ان میں سے کچھ ہیں جنہوں نے رخ پھیر لیا۔ تو فرمایا وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، جلانے کے لیے پھر جہنم بہت کافی۔ جتنے مرضی کفر پر رہیں، اللہ رب العزت کے ہاں جہنم میں جگہ کی کمی نہیں کہ یہ اتنے زیادہ کفر کر پہ لوگ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو کیسے عذاب دے گا۔ اللہ رب العزت کے ہاں ان کے لیے بہت جگہ ہے، جہنم اکیلی بہت کافی ہے ان کے عذاب کے لیے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جب جہنم کے اندر لوگوں کو ڈالا جائے گا تو وہ آگے سے اور کہے گی حل من مزید، حل من مزید، کیا اور بھی کچھ ہے، اور بھی کچھ ہے، یہاں تک کہ بالآخر اللہ رب العزت اس کے اوپر ایسے اپنی ایڑی رکھیں گے، اس کو دبائیں گے، اور وہ پھر کہے گی قط قط، اب کافی بس، یعنی مجھے اب بس ہوگی۔ یعنی اس کا جو پیٹ ہے وہ انسانوں کو اپنے اندر اتار اتار کر بھی بھرے گا نہیں، اور وہ مزید کا مطالبہ کرے گی، والعیاذ باللہ۔ فرمایا ان الذین کفروا بآیاتنا، جو لوگ ہماری آیات کا انکار کرتے ہیں ان قریب ہم انہیں بڑی آگ میں ڈالیں گے، نارن، یہاں پر تنوین تعظیم کے لیے، بہت بڑی آگ۔ اور کیسی آگ ہوگی؟ جس کے اندر جب یہ جلیں گے اور ان کی جلد جو ہے وہ جل جل کر ختم ہو جائے گی، تو اس کے بعد ہم دوبارہ سے نئے سرے سے ان کو جلد عطا کریں گے، لیذوقوا العذاب، تاکہ یہ عذاب کو چکھیں۔ آج ہم میڈیکل سائنس کے دور میں یہ بات جانتے ہیں کہ انسان کو جو احساس والے اس کے جسم کے اندر سیلز ہیں وہ اس کی کھال کے اندر ہوتے ہیں۔ اگر کھال سے وہ چیز آر پار ہو جائے تو اس سے اندر درد کا احساس نہیں ہوتا، اسی لیے جب اب انجیکشن لگتا ہے تو شروع میں درد ہوتا ہے، جب وہ گوشت کے اندر اتر جاتا ہے وہاں درد نہیں ہوتا، کیونکہ وہاں وہ سیلز نہیں ہیں جو انسان دماغ کو وہ اس کا درد کا جو احساس ہے وہ وہاں کیری کر سکے۔ تو انسان کی جو جلد ہے اسی پر سب سے زیادہ اس کو تکلیف ہوتی، اور اسی پر اس کو لمس کا احساس ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ان کی جلد جل جائے گی تو بار بار ہم ان کی جلد کو تازہ کر دیں گے تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ عذاب کا ذائقہ چکھیں۔ اور اس وقت کیا حالت ہوگی کہ جب یہ جلد ہو بھی میلوں پھیلی ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جہنمی کے جسم کو اللہ اتنا بڑا کر دیں گے کہ اس کی ایک داڑھ جو ہے یہ احد پہاڑ جتنی ہو جائے گی، اور کان کی یہ جو لو ہے یہاں سے یہ کندھے کا جو فاصلہ ہے یہ 70 سال کی مسافت کا ہو، اتنا بڑا جسم، اور اس کے اوپر اتنی موٹی کھال جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 دن کی مسافت کے برابر کھال صرف جو، تو اتنی موٹی کھال، اور وہ جب جب جلے گی تب اللہ تعالیٰ اس کو اور دوبارہ تازہ کر دیں گے تاکہ وہ پھر سے جلے۔ والعیاذ باللہ، والعیاذ باللہ، کہ انسان اپنی دنیا کی انتہائی چھوٹی سی زندگی میں ایسے کرتوت کر کے چلا جائے جو اللہ کو ایسے غضبناک کریں کہ اللہ اسے جہنم کے اندر ایسا سخت ترین عذاب عطا فرمائے۔ وہ ارحم الراحمین جس نے قیامت کے دن 99 رحمتیں اپنے پاس باقی رکھی ہیں تاکہ اپنے مخلوق کے ساتھ رحمت کا معاملہ فرمائے، کتنا بڑا ظالم ہوگا جو اللہ کے پاس ایسے عذاب کے ساتھ کو جھیلنے کے لیے پہنچے گا، ایسے کرتوتوں کے ساتھ کہ اللہ رب العزت کی 99 رحمتیں بھی اس پر رحم کرنے کو تیار نہیں۔ والعیاذ باللہ، اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلک ان اللہ کان عزیزا حکیما، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت ہی غالب اور حکمتوں والے ہیں کہ ایسے لوگوں کو عذاب دینا اور ان کو پکڑنا اور ایسے مجرموں کو سزا دینا یہ بھی اللہ رب العزت کے غلبے اور اللہ کی حکمتوں کا ہی تقاضا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ایسے برے اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب۔